بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اور خوش آمدید پروگرام حقیقت میں. مجھے امید آپ خیر وعافیت سے ہوں گے. ایک نیا پروگرام لے کے، ایک نئی حقیقت لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نس ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ ہی عرصہ پہلے، تھوڑا ہی عرصہ پہلے ایک واقعہ رونما ہوا کراچی میں. ایک بہت افسوسناک واقعہ، ایک شہادت، ایک اور شہادت شہید عسکری رضا کی. میڈیا میں بہت سارے ایسے کلپس جو ہیں وہ دکھائے گئے، اور لیکن کچھ ایسے فیکٹرز تھے، کچھ ایسے عناصر تھے، کچھ ایسی باتیں تھیں کہ جس کے بارے میں بالکل اس چیز کے بارے میں اور عسکری رضا کی جو شخصیت ہے ان کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں کی گئی. تو آج کا پروگرام ہمارا اسی حوالے سے بہت اسپیشل ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے آج دعوت دی ہے اپنے ایک دوست کو، ایک عزیز کو، جو کہ قم سے تشریف لائے ہیں، اور وہ بات کریں گے شہید عسکری رضا کی شخصیت کے حوالے سے اور جو ان کی شہادت کا واقعہ ہے اس کے حوالے سے. تو ہم لوگ ابھی چلتے ہیں، شہید کے بارے میں ایک کلپ ہے وہ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد آ کے اپنی گفتگو اپنے مہمان سے جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، آ جائیے مولا، آ جائیے مولا، آ جائیے مولا، آ جائیے مولا. بیدار ہے، بیدار ہے، بیدار ہے، ہم لوگ تیار ہے، تیار ہے. دہشت گردی پہلی محرم سے ہو رہی ہے، اور یہ دہشت گردی سب کے سامنے پتہ ہے کہ کون دہشت گردی کر رہا ہے، یہ کون ہاتھ ہیں، کون چلانے والے ہیں، یہ سب پتہ ہے. ہم بہت پہلے ساری باتیں کر چکے ہیں کہ یہ کہاں سے ریگی نکلتا ہے، کہاں سے اور لوگ نکلتے ہیں. مستقل یہ کراچی کے اندر جو ہے قتل و غارت گری ہو رہی ہے. عسکری رضا کیا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ بیچارہ مومنین کے لیے کام کر رہا تھا، اس کے علاوہ اور جتنے بھی کام کرنے والے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میڈیا کی لسٹ بنی ہوئی ہے، میڈیا والوں کے بھی نام موجود ہیں. جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ شہید رضا، عسکری رضا کے بارے میں ہے، اور ہم لوگوں نے آج دعوت دی ہے نصرت بخاری کو، جو قم سے تشریف لائے ہیں. السلام علیکم. السلام. خیریت سے ہیں؟ آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آپ تشریف لے کر آئے، اور تہران کی اس ٹریفک میں، اور کافی جو ہے وہ سخت ہے، اور وہ بھی قم سے آنا، اور بہت بہت شکریہ آپ کا. نہیں، آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو ہے اس خاص طور پہ جو ایک اہم موضوع ہے اس کے لیے جو ہے وہ پروگرام کو انعقاد کیا. جی بالکل، ہم لوگ چلتے ہیں اب اسی موضوع کو جو ہے وہ اس پہ روشنی ڈالتے ہیں، اور خاص کر جو ہے میں اس میں سوال کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ شہید عسکری رضا اور ایک ایسی شخصیت کے جس کا ایک دم ہی جو ہے وہ میڈیا میں نام آتا ہے، اور خاص طور پہ جو ہے فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے، ورنہ ایسی خبر تھی کہ جس کو جو ہے میڈیا نے اتنی زیادہ اس پر جو ہے اس کی پروپیگیشن نہیں کی اور اس پر روشنی نہیں ڈالی. اور خاص کر جو ہے دیکھا جاتا میڈیا کے ہمیشہ سے ایک ہمارے جو ہے ملک میں وہ ایک بائسڈ ان کا ایک تعصبی ان کا رویہ رہا ہے. البتہ یہاں پر اہم چیز جو میرے لیے تھی وہ یہ تھی کہ عسکری رضا کی جو شخصیت ہے وہ عام ہمارے جو پاکستان میں زیادہ سننے میں نہیں آئی تھی، لیکن ایک دم جو ہے وہ ان کی شہادت کے بعد جو ہے وہ سامنے آئی ان کی شخصیت، اور پھر لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اوہ، ہم لوگوں کے یہ ایک بہت بڑا جو ہے ہمارے لیے ایک لاس تھا. تو پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ شہید عسکری رضا کی جو شخصیت ہے اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایک دفعہ پھر آپ کا نسل ٹی وی کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس شہید کی تجلیل کے لیے جو اس پروگرام کو انعقاد کیا. دیکھیں، پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور خدا کی طرف سے رزق پاتے ہیں. تو ایک بات تو یہ واضح ہے کہ جو خدا کی راہ میں آدمی زندگی گزارے، اور ظاہر ہے خود رہبر مقام معظم رہبر ہم ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید کون ہے، تو اس میں بتاتے ہیں کہ وہ شخص جو کہ میدان میں یعنی کہ سینے کے اندر حضور رکھتا ہے اور پرخطر کام کرتا ہے، تو وہ شہید ہے. تو یہ تو واضح ہے، اور یہ آپ نے خود دیکھا لوگوں کے اجتماع سے کہ وہ شخصیت گمنام شخصیت نہیں تھی، وہ شخصیت بہت معروف شخصیت تھی. ہاں، باقی لوگوں کو ملک کے باقی حصوں میں ظاہر ہے لوگ اتنا ان کو شاید نہ جانتے ہو، لیکن کراچی میں وہ لوگ ان کو بہت عرصے سے جانتے تھے. شہید عسکری رضا کا تعلق ظاہر ایک نارمل گھرانے سے تھا.
ان کی شخصیت کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اگر ہم بہت شاید ہو سکتا ہو کہ بندہ اس قابل نہ ہو کہ ان کی شخصیت کے بارے میں آپ کو بہت ڈیٹیل بتا سکے، لیکن ہاں یہ ہے اتنا کہ عوام کو بتانے کے لیے کہ وہ شخص اپنی تنہا وجود کے اندر ایک منظم تنظیم تھا، وہ شخص پرخلوص شخص تھا، اس شخص نے اپنی ساری زندگی کو اس اسلام کی خدمت کے لیے اور اس اسلام ناب کی خدمت کے لیے گزارا۔ وہ ہمیشہ سے یہ چاہتا تھا کہ جلوسوں کے اندر کوئی سیاسی رہنما اس جلوسوں کی رہنمائی نہ کریں، بلکہ علماء جو ہیں ان جلوسوں کو چلائیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی سیاسی تنظیم کا پرچم جو ہے ان جلوسوں کے اندر بلند ہو، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ حضرت عباس علیہ السلام کا پرچم ان علموں کے اندر، ان جلوسوں کے اندر بلند رہے۔ جی تو اس سے تو دیکھیں واضح ہوتا ہے کہ وہ شخصیت خالصتاً اسلام کی خاطر تھی، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ کی ان کی جاب تھی، میرپور خاص میں ان کا ٹرانسفر ہوا تھا، تو لیکن انہوں نے اس ٹرانسفر کو خیر آباد کر دیا، کیونکہ اصل جو کام وہ کر رہے تھے کراچی کے اندر، وہ خاص طور ان جوانوں جن کو بے گناہ قید کر لیا جاتا تھا یا ان پر الزام لگا کر ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا تھا، ان کو باہر نکالنے کے لیے اور ان کو سزاؤں سے روکنے کے لیے یہ شہید عسکری رضا جو ہے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح حکومت کے آگے، ایجنسیوں کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو ان کا کیا تعلق کسی کوئی خاص پاکستانی تنظیم سے تھا؟ ویسے ابھی آپ نے سنا ہوگا، اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ پاسبان کے جو ہیں وہ رہنما تھے، لیکن اگر آپ حقیقتاً دیکھیں تو وہ شخص جو ہے وہ ہر تنظیم میں اٹھتا بیٹھتا تھا، ہر ماتمی انجمن سے اس شخص کا تعلق تھا اور ہر قسم کے علماء سے وہ شخص ملتا تھا۔ وہ شخص نے کبھی بھی اپنے اوپر کسی ایک خاص تنظیم یا کسی ایک خاص سمجھ لیں کہ سٹیمپ کو اپنے اوپر نہیں لگنے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے دشمن نے پروپیگنڈا کر کے ان کی شخصیت کو خراب کرنے کی بھی کوشش کی، کہ جب دیکھا کہ یہ یہاں کا بھی نہیں ہے، وہاں کا بھی نہیں ہے، لوگوں کو کہا کہ جی دیکھیں یہ کہیں کا نہیں، یہ ایجنسیوں کا آدمی ہے، یعنی کہ ظاہر ہے شخصیت کو خراب کرنے کے لیے تاکہ آپ ان پر اعتماد نہ کر سکیں۔ لیکن ظاہر ہے وہ ہمیشہ، ہمارے ایک دوست نے اس واقعے کو نقل کیا کہ جب میں ان کے پاس برملا غصے کی حالت میں گیا اور میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں آپ کے بارے میں یہ ہے، تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، وہ خاموش رہے اور انہوں نے یہی کہا کہ میں خدا کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں اور اس کے امر پر تسلیم ہوتا ہوں، یعنی کہ جو آپ نے امام حسین علیہ السلام کے جملے تھے انہوں نے ان کا تکرار کیا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ شخصیت کسی تنظیم، کسی ایک جھنڈے کے لیے کام نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ خالصتاً امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے لیے، ان کے سربازوں کی خدمت کے لیے وہ کام کر رہے تھے۔ لیکن اس میں ایسے تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی کوئی شہادت کا واقعہ رونما ہوتا ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شخصیت واقعاً کتنی اہم تھی اور وہ دشمن اسلام کے لیے یعنی کتنی خطرناک تھی کہ دشمن اس نہج تک پہنچا کہ اس نے ان کو شہید کرنے کا پلان بنایا۔ اب یہاں پر کئی اہم سوالات اٹھتے ہیں کہ پہلی تو یہ شخصیت شناسی ہے کہ ہم لوگوں کے بے شک جو ہے وہ باقی شہروں میں ان کا جو ہے وہ اتنا وہ نہیں تھا کیونکہ وہ کراچی میں زیادہ وہ ایکٹیو تھے، لیکن یہ کہ آخر کون سے ایلیمنٹس ہیں جو رہ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے آس پاس موجود بڑی بڑی شخصیات کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے؟ دیکھیں محتشم، اصل وجہ یہ ہے کہ جب کوئی کام خدا کے لیے کیا جائے یا خدا کی خاطر کیا جائے تو اس میں شخص جو خود کام کر رہا ہوتا ہے اس کا ہدف صرف خدا ہوتا ہے، تقرب خدا ہوتا ہے۔ اس کا ہدف یہ نہیں ہوتا کہ مجھے یہ لوگ پہچانیں، یہ لوگ نہ پہچانیں، یہ لوگ مجھے جانیں، یا یعنی کہ شخصی فائدہ وہ کوئی نہیں کرتا، نہ شہرت کے لیے، نہ کسی کرسی کے لیے، نہ دولت کے لیے۔ اس کا کام ہے کام انجام دینا، وہ اپنا کام انجام دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جب خدا کے لیے آپ کام کرتے ہیں تو پھر خدا ریوارڈ دیتا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ جیسے مثال کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ان شخصیت کو شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، لیکن جو لوگ منسلک ہیں کام سے یا ایکٹیو لوگ ہیں وہ ان کو اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ یا آپ نے دیکھا جب یہ حماسہ کریٹ ہوا، جب لوگ جمع ہوئے ہیں تو دیکھا کہ وہ لوگ اتنے لوگ یعنی کہ ان کو جانتے ہیں، لیکن شاید شہر کے دوسرے نقاط میں یا ملک کے دوسرے نقاط میں نہیں جانتے تھے۔ تو یہ ان کا ہدف بھی نہیں تھا، اور ایسی شخصیات کا ہدف نہیں ہوتا۔ آپ تاریخ میں آپ ایسے لوگوں کو دیکھ لیں کہ جو لوگ خدا کے لیے کام کرتے رہے ہیں، ہاں اگر خدا نے چاہا ہے پہچانے جائیں تو پہچانے جاتے ہیں، لیکن اگر خدا چاہتا ہے کہ یہ گمنام رہیں تو یہ گمنام رہتے ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا۔ آپ کے سامنے مختلف مثال ہیں کہ جب بھی کوئی بڑا کام کیا جاتا ہے، آپ دیکھیں خود جمہوریہ اسلامی کے اندر تو یہ نہیں کہا جاتا کہ فلانے شخص نے کیا یا فلانا، ہمیں یہ لکھا جاتا ہے کہ سربازان گمنام امام زمان، یعنی کہ امام زمانہ کے وہ گمنام سپاہیوں نے یہ کام کیا ہے۔ اور دیکھیں شہید آوینی کا جملہ ہے کہ گمنامی میں ہی تو نام ہے،
یعنی کہ اگر آپ گمنام رہتے ہیں تو ہی نام ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے, لازمہ نہیں ہے شخصیت کے لیے کہ لوگ ان کو جو ہے ان کی حیات کے اندر پہچانے. یہ خدا کا کام ہے کہ وہ جس کو چاہے پہچانوائے, جس کو چاہے نہ پہچانوائے. اچھا, یہاں پر جو ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ جیسا آپ نے ذکر کیا کہ علماء کرام کا جو ہے, اور خاص کر جو ہے پاکستان میں اس وقت کافی شخصیات موجود ہیں جو اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ یا تو میڈیا کے سامنے ہیں اور جو بہت زیادہ ظاہراً ایکٹیو نظر آتے ہیں, لیکن جو ہے دیکھا گیا ہے کہ ہماری جو اکثر خاص شخصیات ہیں, اور ہمارے سامنے شہید عارف حسینی کا واقعہ جو ہے ہمارے سامنے ہے کہ وہ واقعہ رونما ہوا, اس کے بعد علماء نے اس چیز سے بچنے کے لیے کہ ہماری جو بڑی بڑی شخصیات ہیں, کیونکہ ایک شخصیت کو بننے میں سالوں لگ جاتے ہیں, صحیح, اور اس سالوں کے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک شہادت کا مقام جو ہے ان کو جو ہے وہ نصیب ہوا, اور ہماری بھی دعا ہے کہ ہمیں خدا جو ہے وہ شہادت کا جو ہے وہ مقام ہمیں بھی عنایت فرمائے. لیکن یہ کہ علماء کرام آج کل وہاں پر بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں جو بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے پاکستان میں ابھی علماء کا اس شہادت کے سلسلے میں ان کا کیا کردار رہا ہے؟ دیکھیں, اس سے پہلے کہ محتشم میں اس بات پہ روشن ڈالوں کہ علماء کیا کردار ہے, پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ واقعہ رونما ہوتا ہے, یعنی کہ یہ واقعہ 31 دسمبر 2011 یعنی کہ آخری دن 2011 کا, اور آخری شام یوں کہیں, یعنی کہ اس دن جو سورج غروب ہوا ہے وہ شہید عسکری رضا کے خون سے آلودہ ہو کر غروب ہوا ہے. یعنی کہ شام کو 5 بجے ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے, اور اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد وہ ہاسپٹل میں زیر علاج ہوتے ہوئے شہادت کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں. یعنی کہ 2-3 گھنٹے کا فاصلہ ہے خالی ان کے زخمی ہونے سے لے کر ان کی شہادت تک. اس کے بعد یہ رات گزر جاتی ہے. دوسرے دن ان کا نماز جنازہ کے لیے کراچی میں ایک علاقہ ہے ہنچولی جہاں پر مسجد خیر العمل ہے, وہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور لوگ درجوک جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لوگ بڑی پرجوش شرکت کرنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اسی درمیان میں ان کے خاندان والے, ان کے بھائی اور یہ FIR کٹوانے میں مشغول ہوتے ہیں, جبکہ تھانہ جو ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش ہوا وہ جن کے نام پر یہ FIR کٹوانا چاہتے تھے ان پر FIR نہیں کاٹ رہے ہوتے. حکومتی پریشر ہوتا ہے یا پھر وہ نہیں چاہتی. جو اب یہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں نماز جنازہ کا وقت ہوتا ہے, پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ جنازے کو لے کر آتے ہیں شہر پاکستان پر, وہاں لا کر رکھتے ہیں جب تک دیکھتا ہے حکومت میں کوئی بھی ٹھس اور مس نہیں ہو رہی, حکومت اپنی جگہ سے یا کوئی ایکشن نہیں لے رہی اس معاملے میں, تو جنازہ جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. وہاں سے لے کے گورنر ہاؤس تک کا جو رستہ ہے تقریباً 14 کلومیٹر ہے. 14 کلومیٹر کا رستہ ہے, اور پورا رستہ جو ہے وہ بھرپور ہے اس سے, بازار ہیں اور درمیان میں ہر چیز ہے, لیکن علماؤں کی رہنمائی میں یہ جلوس نکلتا ہے اور علماء ہی اسی جلوس کو لے کر چلتے ہیں اور لوگ شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بہت کثیر تعداد جو ہے وہ اس جلوس میں شامل ہوتی ہے. رات کی مغرب کی نماز یہ نمائش کے علاقے میں ایک اور مسجد ہے, وہاں پر نماز ادا ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہاں سے کچھ دور ہی جو ہے وہ گورنر ہاؤس ہے, وہاں تک یہ رات کو پہنچ جاتے ہیں, اور وہاں پر بھی پہنچ کر تقریباً 10 گھنٹے وہاں پر یہ وہاں پر رہتے ہیں, اور اپنے مطالبات کے جب تک یہ FIR نہیں کٹتی اور جو اور مطالبات ہیں جب تک ہم اس کو لے کر نہیں جائیں. تو اس کے اندر اگر آپ صرف علماؤں کی اگر بات کریں تو علماؤں نے بہت بھرپور کردار ادا کیا ہے. علماؤں نے آ کر جمع ہو کر وہاں پر تقاریر کی ہیں اور باقاعدہ لوگوں کو پرووک کیا ہے, موٹیویٹ کیا ہے, لوگوں کو نظم کی, لوگوں کو صبر کی تاکید کی ہے, اور علماء ہی ہیں جو کہ اس حماسے کو آگے لے کے بھی چل سکتے ہیں. صحیح. اچھا, آپ نے اس میں 2-3 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ ایک تو یہ کہ رپورٹ جو ہے وہ درج کروانے کے لیے ان کے گھر والے جو ہیں, جی ہاں, ان کے بھائی اور ان کی وہ گئے, تو ان کو یعنی پہلے سے شک تھا کسی پہ؟ جی ہاں, ظاہر ہے, کیونکہ دیکھیں یہ شخصیتیں وہ ہیں, کیونکہ میں نے بتایا کہ بہت ایکٹیو شخصیت تھے. کچھ عرصے ہی پہلے ان کے مختلف جو دوست تھے ان کو شہید کر دیا گیا, اور ان کا کام بھی یہی تھا کہ جو ہمارے جوان جو ہیں وہ جن کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یہ ان کو ان قید سے نکلواتے تھے اور مشکل مارا. یعنی کہ انہوں نے ایسے ایسے اپنی زندگی میں کام کیے تھے کہ امریکہ, اسرائیل اور یہ یہودی لابی اور خود یہ آل سعود یہ اتنے پریشان تھے, اور جو ان کے کارندے پاکستان کے اندر کام کرتے ہیں, جو کل عدم تنظیمیں ہیں, وہ پریشان تھیں, اور باقاعدہ ان کو تھریٹس تھے, باقاعدہ ان کو بولا جاتا تھا, اور آخری ایام میں ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ کہتے تھے کہ میں اب کسی بھی دن جا سکتا ہوں.
تو بہرحال یہ تو ان کو پتا تھا، اور ظاہر ہے کہ جو تنظیمیں ملوث تھیں اور ان کے نام اور ان کے جو سرغنہ ہے ان کے ہی نام پر یہ FIR درج کرنی تھی، کہ جو کی گئی، جن میں سے جو ہے وہ 2 شخصیت تھے، ان کا مطالبہ تھا، اور ان دونوں شخصیت کے خلاف جو کہ حکومت نہیں کر رہی تھی، ظاہر ہے کیونکہ حکومت کے اوپر میں معذرت چاہتا ہوں، ہم لوگ کو بھی ایک بریک لینا ہے، انشاءاللہ ہم بریک کے بعد جو ہے اپنے اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے. جی ناظرین، گفتگو ہماری بھی جاری رہے گی، ہم لوگ چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد آ کے ہم لوگ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پروگرام میں گفتگو چل رہی تھی نصرت بخاری صاحب سے، اور جو ہے ہم نے ابھی تک جو ہے جو واقعہ ہوا شہادت کا ان کو اس پہ نظر ڈالی. اور اب جو ہے بخاری صاحب میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ہی یہ واقعہ رونما ہو، اس کے بعد جو ہے شام تک یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، انٹرنیٹ پہ کلپس جو ہیں وہ دیکھے گئے، اور اس میں ایک بہت بڑی جو ہے تعداد میں لوگ نظر آئے. اور حیرت کی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی عاشورہ کا جلوس نکلا ہو، اور ایسا محسوس ہوا کہ شاید ایک شہر کا مرکزی جلوس جو ہے وہ وہاں پر نکلا ہو، اور حتیٰ علم بھی دیکھے گئے اس میں. اور واقعاً وہ ایسا ہی محسوس ہوا کہ جیسے ہم اسی عاشورہ کے دن جو ہے ہم لوگ پہنچ گئے ہوں. یہاں پر جو ہے وہ ایک چیز جو دیکھی گئی وہ یہ کہ پاکستان میں ابھی تک کسی کی شہادت پہ ایسا تجمع دیکھنے میں نہیں آیا. اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہیں، اور یعنی کون سی ایسی چیزیں باعث بنی کہ جو اس حد تک جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ جوش نظر آیا، اور وہ لوگ سڑکوں پہ نکلے. جو میرے ذہن میں جو چیز تھی وہ مجھے اس کڑی کا یہ حصہ نظر آیا کہ جو بیداری اسلامی جو ہمارے شروع ہوئی، اور جو اسلامی ممالک میں ہم لوگوں کو جو ہے وہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ نظر آئی، اور وہی چیز ایک دم جو ہے عسکری رضا کی شہادت پہ ہم لوگوں کو نظر آئی. تو اس میں میں چاہوں گا آپ روشنی ڈالیں. دیکھیں محتشم، اس سے پہلے کہ ہم اس اجتماع کے عوامل پر جائیں کہ آخر کون سے عوامل تھے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ جمع ہو گئے، میں اس سے پہلے آپ سے کہوں گا، جس طرح آپ نے بولا کہ بیداری اسلامی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک موج بیداری ہی ہے، اور یہ بہت پازیٹیو سائن ہے. مگر میں اگر اس طرح اس کو منسلک کروں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بات ہونی تھی، اور یہ بات آگے بھی ہونی ہے. ہو سکتا ہے کہ شاید دشمن ابھی سمجھ رہا ہو یا لوگ ابھی سمجھ رہے ہوں کہ ایک دفعہ جذبات ہو گئے تو یہ دفعہ نہیں، یہ اب ہوگا. اور یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ آج سے 2 سال پہلے مقام معظم رہبر حضرت آیت اللہ خامنہ حفظہ اللہ کے جو نمائندے تھے، انہوں نے شہید ڈاکٹر نقوی کی برسی میں یہی کمبھ میں ایک دفعہ خطاب کیا اور کہا کہ آپ لوگ ہو سکتا ہے میری اس بات کو یقین نہ کریں، لیکن رہبر انقلاب یہی فرماتے ہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ابھی سمجھ میں نہ آئے. تو جیسے یہ واقعہ رونما ہوا تو بندے حقیر نے تو اس کو اسی نظر سے دیکھا کہ جو رہبر نے کہا تھا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور آپ امید سے رہیں، تو یہ امید جو ہے وہ دلوں میں تھی. تو یہ بالکل اس امید کا ایک مقدمہ نظر آیا، اور اسی بیداری اسلامی کی موج کے اندر ایک کڑی نظر آئی کہ جو ہماری طرف سے بھی ہونی تھی. لیکن جو سب سے مہم عامل ہے اس واقعے کا وہ عاشورہ ہے. وہ جیسے کہ آپ نے بولا کہ اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے روزہ عاشورہ کا جلوس ہے. حقیقتاً اگر یہ عاشورہ نہ ہو، اگر یہ حسینیت نہ ہو، اگر یہ عزاداری نہ ہو تو کوئی بھی اس طرح جمع نہیں ہونا تھا. کیونکہ آپ جانتے تھے، دیکھیں امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ اسلام کو اگر کسی نے زندہ رکھا ہے تو محرم اور سفر ہے. اگر یہ محرم اور سفر اسلام سے نکال دیے جائیں تو پھر اسلام زندہ نہیں رہتا. یہی وجہ ہے کہ آپ نے وہاں دیکھا کہ لوگ، ساری جتنی مجالس تھیں اس رات کینسل ہو گئیں، جتنی عزاداری تھی کینسل ہو گئی، ساری ماتمی تنظیمیں وہاں جمع ہو گئیں، سارے جو نوحہ خوان تھے وہ جمع ہو گئے، یہاں تک کہ دوسرے شہر حیدرآباد سے بھی لوگ پہنچنا شروع ہو گئے. لوگ سردی کے باوجود، لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سرد ہوا چل رہی ہے، گرم بستر چھوڑ کر کس طرح آنا پڑے گا، بچے بھی ساتھ آئے ہوئے ہیں، خواتین بھی ساتھ آئی ہوئی ہیں. جس طرح میڈیا نے اس ٹائم اس واقعے کو پروپیگیٹ کیا، لوگ اپنے اپنے گھروں سے آنے لگ گئے. کیسے کھانے کا نظام ہوگا، کیسے پینے کا نظام ہوگا، یہ کسی کو فکر نہیں تھی. ایک اتحاد پایا جاتا تھا کس پرچم تلے؟ حضرت عباس کے پرچم تلے.
40 فٹ کا پرچم لگایا گیا تاکہ یہ دکھانے کے لیے کہ یہ وہ پرچم جہاں بلند ہوگا وہاں حق کی آواز بلند ہوگی, وہاں مظلومیت کی صدا بلند کی جائے گی. دیکھیں ظلم ہے, دیکھیں پوری دنیا میں مختلف واقعات ہو جاتے رہتے ہیں جس کا عام زندگی سے تعلق بھی نہیں ہے. خود ہمارے اس خطے کے اندر عجیب عجیب واقعات پیش آتے ہیں کہ خاتون عجیب سی حرکت کرتی ہیں اور سارے دنیا کے میڈیا ٹاک شوز جو ہیں وہ اس کی منسلک ہو جاتے ہیں. اتنے بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں, اتنے ظلم جو ہے وہ کر مظلوم کو پائمال کرتا ہے, لیکن کوئی بھی اینکر, کوئی ٹی وی چینل, کوئی یہ آ کر نہیں بولتا کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, آخر اس کے پیچھے آخر ایسی کیا راز ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش ہوا ہے. تو پہلا عامل جو تھا وہ عاشورہ تھا. اگر حسینیت کو نکال دیا جائے اس واقعے میں سے تو یہ واقعہ نہ پیش آتا. امام حسین علیہ السلام کی محبت یہی وجہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو قتل ہے, امام حسین کی وجہ سے ہمارے ان کے قتل کی وجہ سے خونوں کے اندر حرارت ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس خونوں کی حرارت کی وجہ سے لوگ آئے, لوگ یا حسین یا حسین کہتے ہوئے آئے, لبیک یا حسین کہتے ہوئے آئے. اور جب وہاں لوگ آئے تو اتنا حماسہ کریٹ ہو گیا, جیسے آپ نے کہا کہ بالکل ایسا لگتا تھا کہ روزہ عاشورہ واقعاً بالکل ایسا, بالکل علماء پریشان تھے کہ کس طرح ان کو منظم کیا جائے گا, کس طرح ان کے کھانے پینے کا نظام تھا. لیکن جو ہو سکتا تھا, جو ایک بوڑھا شخص تھا, اگر کوئی مولائی ہے تو وہ مشکیزے سے پانی پلاتا ہوا نظر آ رہا ہے, بڑی سے بڑی گاڑی اتر کر کوئی نیاز دیتا ہوا نظر آ رہا ہے, یعنی کہ یہ کوئی مشکل نہیں تھی. اب ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ واپس کب جانا ہے. یعنی دیکھیں آپ کو یہ پتا ہو کہ کسی واقعے میں کہ اب آپ پہنچیں گے, اتنی دیر آپ نے رہنا ہے, نہیں. یہ واقعاً ایک تاریخی واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں باقاعدہ تحلیل کی جائے, اور یہ واقعاً یہ ان لوگوں کا کمال ہے. جس طرح امام خمینی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں زندانوں سے باہر نکالا. اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو یہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس حماسے کو کریٹ کیا, جنہوں نے اس انقلاب کچھ بیداری کو لے کر, اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو یہ آج حماسہ نہ ہوتا. تو یہ امام حسین علیہ السلام کا ہونا یہی وجہ ہے کہ سید حسن نصر اللہ بھی کئی سال پہلے کہتے ہیں کہ لبیک یا حسین کے معنی کیا ہیں, یعنی کہ ہم اپنی موتوں کو سلاخیں بنا کر دشمن کے سینے میں گھونپ دیں. یہ ہے لبیک یا حسین. لبیک یا حسین یعنی کہ ماں کے سامنے اس کے بیٹے کا لاشا پڑا ہو اور وہ کہے کہ میرے جتنے بھی بیٹے ہیں میں دے دوں گی. تو اس حماسے میں بھی نظر آیا کہ شہید کی بیوی, شہید کی ماں, شہید کی بیٹی, شہید کے گھر والے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے جب تک کہ FIR نہیں کٹوا دی جاتی, جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے, بے شک یہ جنازہ یہیں پر رہے گا. وہی وجہ ہے حکومت نے ان کو پیسے دینے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ان پیسوں کی حکومت کو ضرورت ہے, ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں ہمارے مطالبات چاہیے. تو یہ شہید پرور فیملی جس نے خود اتنا صبر کیا, اور یہ صبر جو تھا یہ کہاں سے آیا؟ یہ ایمان کا صبر تھا, جو ایمان ان کے قلب کے اندر ہے اس کی وجہ سے یہ صبر پیدا ہوا, اس کی وجہ سے استقامت پیدا ہوئی. اور آج ہمارے معاشرے میں صبر, استقامت پائی جاتی ہے, یہ حسینیت پائی جاتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ آج ہم لوگ ایک پلیٹ فارم کے نیچے جمع ہوئے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے شعر سنا ہوگا اور اس کا مشہور مصرع ہے کہ قوموں کو بیدار ہو لینے تو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو یہ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے جو ہے وہ دوسرا جو عوامل ایک ہے وہ یہ ہے کہ شہید کے جنازے کو بڑی عزت اور احترام سے اٹھایا گیا. دیکھیں ورنہ عموماً اس طرح کے اجتماعات میں نقصان ہوتا ہے, آگ لگا دی جاتی ہے, کسی کو نقصان پہنچا دیا جاتا ہے, لیکن ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. واقعاً یہ توفیقات الہی تھی, خدا چاہتا تھا کچھ کروانا, ورنہ شر پسند عناصر آتے اور کچھ بھی کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے نہیں ہونے دیا. خداوند متعال نے جنازے کا احترام, شہید کا احترام, شہید پرور ہونا, جو قومیں شہیدوں کا احترام کرتی ہیں, پروردگار ان کو اس دنیا میں عزت عطا کرتا ہے. میں بھی اس پہ آنے لگا تھا, اور خاص طور پہ جیسے آپ نے ذکر کیا, میں نے دل تھا میرا کہ جو ہے وہ اسی پر جو ہے وہ زیادہ بات کی جائے. کہ دیکھا جائے تو یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کے بارے میں جتنے پروگرامز, جتنی جو ہے اس پہ گفتگو کی جائے کم ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے میڈیا نے اس پر جو ہے, جیسا کہ آپ نے اس میں ذکر فرمایا کہ کوئی فیشن شو ہونا ہو یا کوئی کنسرٹ ہونا ہو تو اس کی فل کوریج آپ کو لائیو ملتی ہے, اور بلکہ کوریج کیا, اس کے بعد انالیسس بھی آپ کو مل جاتے ہیں, ساری تحلیل اور تجزیے سب آپ کو بحث و مباحثے ملتے ہیں, اور پورا مہینہ ملتے ہیں, اور اس کی آپ کو ریپیٹ جو ہے وہ اس کی جاتی, براڈ کاسٹ کیے جاتے ہیں. لیکن جو ہے وہ اس کے بارے میں نہیں پڑا. جب اس واقعے سے سب سے اہم چیز جو ہے نا, جو مجھے محسوس ہوتی ہے, وہ شہید کی زندگی, کیونکہ ہمارے ابھی جو کچھ سالوں میں ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا کہ جس سے ہم لوگ ایک دم جو ہے وہ ہل گئے ہوں
یعنی ایک دم کسی جو ہے وہ شخصیت کی شہادت ہو اور ایک دم اس پہ جو اتنا بڑا یعنی آپ کو اجتماع نظر آ جائے اور بالکل ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی جو ہے وہ کوئی گورنر جو ہے وہ اپنی سیٹ کے لیے جو ہے آ کے الیکشن لڑنے کے لیے اپنی کوئی اس نے مہم چلائی ہوئی ہے. کیونکہ آج کل پاکستان میں جو ابھی حالات چل رہے ہیں وہ یہی جو آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں سے ہم لوگوں کو بہت سی چیزیں ایسی ملتی ہیں کہ جس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے. ہمارے ایک پروگرام ہی 10 پروگرامز پہ کیے جائیں کم ہے، لیکن اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ گھر والے اور شہید کا جو خانوادے ہیں ان کے بارے میں چاہ رہا تھا کہ ہمیں تھوڑی سی جو ہے ان کے بارے میں انفارمیشن ملے، تاکہ جو ہے ہمارے جو ویورز ہیں جو اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے وہ یعنی یہ جان سکیں کہ ہمارے اندر وہ جو اصلی جذبہ ہے اور جو ہمارے محرم اور سفر کو جو اصلی جو ہماری وہ شناخت ہے وہ یہی شہادت ہے. یعنی ہر چیز جو ہے وہ یہیں پر آ کر ختم ہونی ہے. تو ہم جو یعنی محرم میں جو جاتے ہیں مجالس میں وہ یہی جذبہ ہمارے اندر ہے. جی ہاں. لیکن کیونکہ ہمیں شاید ایسا کہ پاکستان میں جو ہے وہ بدقسمتی سے ایسے واقعات اس طرح رونما نہیں ہوئے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اسی اسلامی بیداری کی ایک کڑی اس کو سمجھتے ہیں. ٹھیک، کیونکہ ایسا کوئی واقعہ دیکھنے میں نہیں ہے. لیکن یہ واقعہ جو ہے وہ باعث بنتا ہے کہ ہم لوگ مزید اس کے بارے میں سوچیں کہ جو اصل جو شہادت ہے اور واقعہ جو ہے وہ رونما بھی سفر کے مہینے میں ہوا، تو وہ بھی ایک بہت اہمیت کا حامل ہے. ایک نقطہ، ٹائمنگز اور جو ہے وہ کس مہینے میں اور کس شب میں یہ واقعہ رونما ہوتا ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ سال جو میلادی سال کی شروعات ہو رہی ہے بالکل وہ جو ہے وہ اس تجمع سے، اس انقلاب سے ہو رہی ہے. بالکل. تو یہ بہت خوش آئند ہے کہ پروردگار انشاءاللہ اس قوم کی نصرت کرے گا، اس قوم کی مدد کرے گا کہ یہ پورا سال جو ہے وہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے انقلاب سے جا کر ملے گا. ایک اور چیز میں یہاں بتاتا چلوں کہ جہاں یہ لوگوں کی جو شرکت تھی، مختلف طبقہ اجتماع، مختلف تنظیم اور یہ سب جو تھی، اس میں ایک اور عامل بھی تھا کہ خود اس شہید کی شخصیت جو تھی وہ ایسی تھی کہ وہ ہر کسی کے ساتھ اس کے پرسنل تعلقات تھے. یعنی کہ ہر طرح کے تنظیم، ماتمی، علماء اور عزادار اور جو انجمن ہوتی ہیں، یہ شخص پرسنل ہر جگہ جاتا تھا اور ہر جگہ اور ہر کسی کو اسلام کے لیے پرووک کرتا تھا، کیونکہ اس کے پاس خلوص پایا جاتا تھا. اس نے وحدت و اتحاد پر اس شخصیت نے بہت کام کیا کہ سب آپس میں ملیں، آپس میں مل کر. تو دیکھیں وہ شخص اپنی زندگی میں جس چیز پر کوشش کرتا رہا شاید اس کی زندگی میں پوری نہ ہوئی، لیکن اس کے خون کے قطرے نے اس بات کو پورا کر کے دکھایا کہ وہ جیسے ہی اس دنیا پر گیا اس کے جنازے پر ساری عوام جو ہے وہ متحد ہو گئی. تو دیکھیں آپ سمجھیں کہ جب ایک شخص جو کہ واقعاً بہت اہمیت اور خراج تحسین کے پروردگار ان کے درجات میں اضافہ کرے، اس شخص نے اپنے زندگی کے جاتے ہی لوگوں کو جمع کر دیا. تو آپ سوچیں کہ خود وہ شخصیت حسینیت پر قربان ہو گئی. اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو اپنی زندگیوں کا محور قرار دیں تو ہم اپنی زندگیوں میں جمع ہو سکتے ہیں. اور جس طرح امام خمینی فرماتے ہیں کہ یہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ خون کی جیت ہے تلوار کے اوپر، اور ایک مظلوم جو ہے وہ ظالم کے اوپر آ جاتا ہے. اس طرح اگر ہم چاہیں تو حق کو دنیا کو بتا دیں اور باطل کو اس دنیا سے مٹا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ نصرت صاحب آپ کا. آپ نے جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت آپ کی گفتگو تھی، اور مجھے امید ہے کہ جو ہے وہ ہمارے ناظرین جو ہے اس گفتگو سے جو ہے وہ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور ان کے لیے جو ہے سیکھنے کے لیے اس میں جو ہے معلومات ہوں گی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی جو ہے اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں تو ہمارے لیے جو ہے وہ باعث بنتے ہیں، ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں ہمیں کہ ہم لوگ جو ہے اب ان تمام چیزوں میں جو ہم پڑھے ہوئے ہیں کہ جو بالکل ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیں اور اب جو ہے کسی اور چیز کی طرف ہم دھیان دیں. اور جو ہمارا اصل دین ہے اور ہمارا جو ہے وہ اصل جو ہمیں محرم سے جو سبق ملتا ہے یا امام حسین کی شخصیت سے جو ہمیں اور واقعہ کربلا سے جو ہمیں درس ملتا ہے. تو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. نہیں بہت شکریہ کہ یہ تو آپ کا جو ہے اس شہید کا اپنا کمال تھا یا اس شہید کے خون کی اپنی تاثیر تھی کہ انہوں نے ہمیں بھی توفیق دی کہ ہم جو ہے وہ ان پر گفتگو کر سکیں. خداوند متعال انشاءاللہ ہم سب کو اس راستے پہ کامیاب کریں. بالکل. جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے مفید رہا ہوگا اور بہت ہی خوبصورت گفتگو رہی نصرت بخاری صاحب کی. اور اس میں جو ہے وہ خاص طور پہ جو کچھ پوائنٹس تھے اور جو بدقسمتی سے جس چیز کا مجھے افسوس ہوا اور جس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ پروگرام کیا وہ یہی کہ میڈیا نے اس پر کوئی کوریج نہیں دی. اور اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے اس وقت پاکستان میں موجود جو تنظیمات ہیں جو حکومتی اپنی سیٹیں جو کمانے کے لیے اس وقت جو ہے وہ تگ و دو کر رہے ہیں، ہر کسی کا اپنا ایک پرچم ہے. لیکن جیسا کہ نصرت بخاری صاحب نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ
اس میں شک نہیں ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ تشیع کو توڑنے کے لیے بھی بہت سی باتیں کرتے ہیں کہ ان میں بھی جو ہے وہ گروہ پائے جاتے ہیں، لیکن شہید عسکری رضا کی شہادت جو ہے وہ باعث بنتی ہے دشمن کو دکھا دینے کے لیے کہ ہم ایک پرچم کے تلے ابھی بھی متحد ہیں اور ہمیشہ متحد رہیں گے، اور وہ پرچم مولا عباس کا پرچم ہے۔ تو ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور خوش آمدید پروگرام حقیقت میں۔ مجھے امید آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک نیا پروگرام لے کے، ایک نئی حقیقت لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نس ٹی وی کے اس پلیٹ فارم۔ دہشت گردی پہلی محرم سے ہو رہی ہے اور یہ دہشت گردی سب کے سامنے پتہ ہے کہ کون دہشت گردی کر رہا ہے، یہ کون ہاتھ ہیں، کون چلانے والے ہیں، یہ سب پتہ ہے۔ ہم بہت پہلے ساری باتیں کر چکے ہیں کہ یہ کہاں سے ریگی نکلتا ہے، کہاں سے اور لوگ نکلتے ہیں۔ مستقل یہ کراچی کے اندر جو ہے قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔ عسکری رضا کیا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ بیچارہ مومنین کے لیے کام کر رہا تھا، اس کے علاوہ اور جتنے بھی کام کرنے والے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میڈیا کی لسٹ بنی ہوئی ہے، میڈیا والوں کے بھی نام موجود ہیں۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا شہید عسکری رضا کی شخصیت کے حوالے سے اور جو ان کی شہادت کا واقعہ ہے اس کے حوالے سے، تو ہم لوگ ابھی چلتے ہیں شہید کے بارے میں ایک کلپ ہے وہ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد آ کے اپنی گفتگو اپنے مہمان سے جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، آ جائیے مولا، آ جائیے مولا، آ جائیے مولا، آ جائیے مولا۔ فارم سے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ ہی عرصہ پہلے، تھوڑا ہی عرصہ پہلے ایک واقعہ رونما ہوا کراچی میں، ایک بہت افسوسناک واقعہ، ایک شہادت، ایک اور شہادت شہید عسکری رضا کی۔ میڈیا میں بہت سارے ایسے کلپس جو ہیں وہ دکھائے گئے، اور لیکن کچھ ایسی فیکٹرز تھے، کچھ ایسے عناصر تھے، کچھ ایسی باتیں تھیں کہ جس کے بارے میں بالکل اس چیز کے بارے میں اور عسکری رضا کی جو شخصیت ہے ان کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں کی گئی۔ تو آج کا پروگرام ہمارا اسی حوالے سے بہت اسپیشل ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے آج دعوت دی ہے اپنے ایک دوست کو، ایک عزیز کو، جو کہ قم سے تشریف لائے ہیں، اور وہ بات کریں گے شہید کہ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ شہید رضا، عسکری رضا کے بارے میں ہے، اور ہم لوگوں نے آج دعوت دی ہے نصرت بخاری کو، جو قم سے تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام، خیریت سے ہیں؟ آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آپ تشریف لے کر آئے، اور تہران کی اس ٹریفک میں، اور کافی جو ہے وہ سخت ہے، اور وہ بھی قم سے آنا، اور بہت بہت شکریہ آپ کا۔ نہیں، آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو ہے اس خاص طور پہ جو ایک اہم موضوع ہے اس کے لیے جو ہے وہ پروگرام کو انعقاد کیا۔ جی بالکل، ہم لوگ چلتے ہیں اب اسی موضوع کو جو ہے وہ اس پہ روشنی ڈالتے ہیں، اور خاص کر جو ہے میں اس میں سوال کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ